السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرام، انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، انسان کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کو جان لے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کتنا ہنر ہے، کتنا وہ کامیاب ہے، اللہ نے اس کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو انسان ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے، جو مرضی کر لے۔ انسان کو اللہ نے بنائے اس طرح ہے، دیکھو بڑے بڑے سائنسدان اتنے بڑے بڑے جہاز بنائے، اتنا کچھ بنایا ہے سائنسدانوں نے، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ آخر وہ بھی تمہاری طرح میری طرح انسان ہے، وہ اتنی اوپر کیسے چلے گے؟ محنت کی انہوں نے اپنے اندر کی صلاحیت کو جانا، انہوں نے اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچانا۔ ایک وقت آتا ہے انسان کا جب انسان کسی بھی محکمے میں شروعات کرتا ہے، اس کے لیے دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے ٹینشنیں آتی ہیں، اس کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ کوئی بھی انسان منزل پہ جانے سے پہلے اس کے سامنے بے شمار ایسی رکاوٹیں آتی ہے جس کو عبور کر کر وہ اپنی منزل کے اوپر پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خود کی میں نے جب تقریریں کرنی شروع کی نا، ابتدا والی تقریر میں نے صرف 1 منٹ بیان کیا، 1.5 منٹ ہوگا، اس کے ساتھ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، سامنے اسٹوڈنٹ میرے ہم سفر تھے، اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے میری باری یہی بولنے کی، لیکن میں کچھ بھی بول نہ سکا، صرف خطبہ مسنونہ پڑا اور چل دیا۔ بعد میں نے خود کو جھنجھوڑا اس کے اوپر کہ کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا تم لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے؟ کیا تمہارے اندر یہ اللہ پاک نے خوبی نہیں رکھی ہے؟ رکھی تھی، میں نے اس کو جھنجھوڑا اپنے نفس کو۔ اللہ کی قسم آج دیکھ لو، آج وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتی ہے، پوری دنیا کے سامنے میں جا سکتا ہوں، پوری دنیا سن سکتی ہے، مجھے کوئی شرم نہیں، مجھے کوئی اس میں کباہٹ نہیں، میری ٹانگیں نہیں کانپ رہی، مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی۔ وجہ میں نے اپنے اندر اس ہنر کو اجاگر کیا۔ آپ کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ متعلق ہو، کسی کے شعبے میں ملے ہوئے، آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہو، میرا آپ سے یہ مشورہ ہے، اس کو چھوڑو نہ، اس سے پیچھے نہ ہٹو، اس میں محنت کرو، انشاءاللہ الرحمن منظر کی طرف نظر رکھو، وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھنے کی طرف نظر رکھو، آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جو محنت کرتے ہیں اللہ اس کی محنت کو رگا نہیں جانے دیتے، جو محنت کرتے ہیں اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اور جو کوئی کوہ پیما کی گھاٹیوں پہ چڑھنے سے گھبرا جائے وہ ہمیشہ پستیوں میں ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو کوئی بلندیوں پہ چڑھنے سے گھبرا جائے وہ ہمیشہ پستیوں میں ہی زندگی، وہ گھاٹیوں میں ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں کہے کہ اے میرے بندے جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ کامیابی پیارے مسلمانوں اسی میں ہی ہے کہ اللہ کل قیامت والے دن ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ قرآن میں اللہ پاک نے واضح کہہ دیا فقد فاز فوزا عظیما، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا، وہی بندہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اللہ ہماری زندگیوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے سننے والوں کو ہر مشن میں کامیاب کرے، اللہ ان کو ہر طرح کی کامرانی عطا فرمائے۔ جو جس مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ ان کو اسی مشن میں کامیاب کرے۔ اور ہاں، دین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی بھی عمل کرو، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کے اوپر چل کر اپنے اندر کے انسان کو اللہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔